یہ جو ایتھیسٹ بنتے ہیں نا، یہ فرسٹریشن ہے۔ قرآن میں ہے جتنی مرضی کوشش کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فرعون سے بڑا کون ہوا جو یہ کہتا تھا میں خدا ہوں، خدا کو وہ بھی مانتا تھا۔ یہ جوید صاحب دیکھے نا کتنا عرصہ ماں کے رحم میں رہا، اس کی شکل بنائی، ہڈی بنی، اس پہ بوٹی چڑھی، ایک ایک مرحلہ ہے۔ یا تو ان میں سے کسی مرحلے کا یہ انکار کریں، یا پھر یہ ہے کہ ایک وقت ہے مقرر موت کا، ایک بڑھاپا آتا ہے اس کو روک لیں۔ ہر انسان ایک ہی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے، یعنی اتنا سا چہرہ پوری کائنات میں آپ کو ایک ہی نظر آئے گا، یہی اس کی وحدانیت ہے۔ یہ جوید اختر کے جتنے فنگر پرنٹ ہے اس کے ساتھ کا اور لا کے مجھے دکھا دے۔ کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی کا، خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محفل میں بیٹھو کسی کو کچھ دے کے اٹھو یا کچھ لے کے اٹھو۔ یاوا کوئی جہاں ہو رہی ہے، جہاں گفتگو میں فضول باتیں ہیں، وہاں سے اٹھ کے نکل جاؤ۔ وہ خدا کا خوف کرو، کیا باتیں کرتے ہو؟ یہ جو مفتی شفتی بنے ہیں انہیں چاہیے ہی نہیں کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ بات کریں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ڈاکٹر اے آر خالد صاحب کو نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی ہے۔ یہ موضوع کیا ہے آپ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان میں ملحدوں کی، دہریوں کی، جو خدا کو، اللہ کو نہیں مانتے، ان کی تعداد لاکھوں میں جا چکی ہے۔ یہ ہمیں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ان کی باقاعدہ ایک ویب سائٹ ہے جس پر رجسٹریشن ہوتی ہے، جس میں ایسے لوگ جو اپنا مذہب چھوڑ دیتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، یا جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ملحد ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ، خدا نہیں ہے، دنیا ایسے ہی بن گئی۔ اس حوالے سے انڈیا میں ایک مناظرہ بھی ہوا، ایک بحث بھی ہوئی۔ جناب جاوید اختر کی اور ان کے ساتھ مولانا ندوی صاحب تھے، شمائل ندوی ان کا نام ہے، ان کے مابین بھی مباحثہ ہوا۔ وہ مباحثہ کیسا رہا ڈاکٹر اے آر خالد صاحب سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں کس طرح سے ملحدوں کی تعداد 20 لاکھ تک کہا جا رہا ہے کہ پہنچ گئی ہے، باقاعدہ جنہوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے۔ اے آر خالد صاحب سے یہ بھی ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ کیا مرتدوں کے لیے جو اسلام چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش ہے دوبارہ واپسی کی؟ لیکن یہاں پہ ہم اپنے عقیدے کے مطابق یہ کہتے چلیں کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کوئی بندہ اگر وہ اسلام چھوڑ جاتا ہے دوبارہ اس کے لیے کیا گنجائش ہے، کیونکہ اس نے پھر سے اسلام قبول کر لینا ہے؟ یہ بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، کیونکہ اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کا بہت مطالعہ ہے اور اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی تجزیاتی رپورٹیں بھی موجود ہیں۔ جناب ڈاکٹر اے آر خالد صاحب، السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلے تو میں مناظرے کی آپ سے بات کر لوں۔ جو جاوید اختر اور جو بھی مفتی صاحب تھے، شمائل ندوی، شمائل ندوی، میں نے تو انہیں نہ جانتا ہوں، نہ مجھے پتہ ہے، نہ مجھے یہ سمجھ ہے کہ یہ اس کا مقصد کیا تھا۔ ہم جذباتی ہونے کی بجائے اگر ریئلزم پہ جائیں تو ہمارے پاس ایسی ایسی مثالیں ہیں۔ ایک مجھے تو وہ لڑکی زیادہ اچھی لگتی ہے جو جہاز میں جا کے بھی بیٹھی تو اس کی ساتھ والی سیٹ پہ ایک ایسے لفنگا تھا آ کے بیٹھ گیا، تو کبھی اسے دیکھتا ہے کبھی اپنی طرف، تو چاہتا ہے اس سے بات کرنا۔ لڑکی بھی سمجھ رہی تھی، اس نے ایک کتاب نکالی اپنے پرس سے اور دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کتاب اسلام کے اوپر تھی، تو وہ کہنے لگا کہ آپ سے اسلام پہ بات ہو سکتی ہے؟ کہنے لگی ضرور ہو سکتی، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو پردے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور جو خواتین کو رائٹ نہیں ملتا ہے اتنا، بھائیوں کے برابر آدھا حصہ دیا جاتا ہے، اس پہ یہ بڑا ظلم نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی میں آپ سے بات کرتی ہوں، میں یہ دیکھ لوں پہلے۔ میرا ایک سوال ہے، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو پھر ہم کمفرٹیبلی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہاں بتائیں، بڑا خوش ہوا کہ بھئی یہ تو بڑا میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کہا جی کہ ابھی چارہ ہے، وہ کھایا بکری نے تو اس نے مینگنے کر دیا، گائے نے کھایا اس نے گوبر کر دیا، گھوڑے نے کھایا اس نے لد کر دی۔ 3 جانوروں نے ایک ہی چارہ کھایا اور تینوں کی ڈراپس ڈفرینٹ ہیں، ایسا کیوں ہے؟
کہنے لگا مجھے یہ تو نہیں پتا. کہتا ہے جسے جانوروں کی پارٹیز کی خبر نہیں ہے، جس کا نالج جانوروں کی پارٹی کے بارے میں اتنا کم ہے، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے بحث کی جائے مذہب پہ. یہ ریجیکٹ کرنے کا کہتا خوبصورت انداز ہے کہ آپ پھر ایک نہیں کئی واقعات امام شافعیہ سے کھڑے ہیں شتوت کے درخت کے نیچے، تو آپ نے لوگوں نے کہا امام بڑی دیر سے کھڑے ہیں. کہنے لگے میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک پتے پہ آ کے شہد کی مکھی بیٹھی، وہ گئی تو اس پتے سے وہ شہد چوس کے لے گئی. تتلی آ کے بیٹھی، اس نے جا کے خوشبو پھیلا دی. جو چیز آ کے ایک پتے سے جو کھا رہی ہے، ہرن نے کھایا اس نے کافور دے دیا، بکری نے کھایا اس نے دودھ دے دیا. تو ایک پتا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کس طرح دکھاتا ہے. یہ جو بدبخت ہوتے ہیں، دیکھیں نا، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا تھا شیطان نے، اور اس کی جسٹیفیکیشن اس نے دی. تو اللہ نے کہا کہ تجھے آزادی ہے، اگر تو میرے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، میں چاہتا تو میں سب کو اصلاح کر سکتا تھا، سب کو ایک راستہ دے سکتا تھا، لیکن میں نے جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھرنا ہے. پھر میں بعد پہ موڑ لگا دیتا ہوں. قرآن میں ہے کہ وہ یہ جتنی مرضی کوشش کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک بندہ بیوقوف سے ہے، اس کا ایک شعبہ ہی نہیں ہے، اس کو تو چیلنج قبول ہی نہیں کرنا چاہیے. تاریخ انسانیت میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اس طرح کے کوئی دعوے کیے، اگنور کیے کہ دے آر ناٹ ریلیونٹ. وہ ایک اپنی زندگی کی فرسٹریشن کو اس انداز سے کرنا چاہتے ہیں. فرعون سے بڑا کون ہوا جو یہ کہتا تھا میں خدا ہوں، خدا کو وہ بھی مانتا تھا. ہر مذہب کے خدا کو مانتے ہیں. یہ جو ایتھیسٹ بنتے ہیں نا، یہ اب اس طرح کی سچویشن ہے. یہ 1980 میں جونس ٹاؤن ایک جگہ ہے، وہاں ایک گروپ اٹھا تھا اسی طرح. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ خدا کو، نہ کسی مذہب کو، نہ کسی حکم کو، کسی کو نہیں مانتے. ہم آزاد ہیں، ہر اعتبار سے آزاد ہیں. ہمارے پہ کسی کی کوئی پابندی نہیں، جو چاہیں کریں. تو کوئی 250 بندہ اکٹھا ہو گیا اس معاملے میں. آپ تو لاکھ بتا رہے ہیں نا، وہ 250 ہوا. تو اس کا جو لیڈر تھا جس نے یہ انیشیٹ لیا تھا، انہوں نے کہا چلیں کوئی کام نہیں، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کیا کریں اب، تو خودکشی کر لیتے ہیں اجتماعی. لوگ اکڑ گئے. جب اکڑے تو اس نے مارنا شروع کر دیا کہ جو چاہتا تھا کہ کسی کا حکم نہ مانا جائے، جب اس کا حکم نہیں مانا گیا تو اس نے قتل و غارت شروع کر دیا اور مار دیے سارے کے سارے جو تھے. یہ فرسٹریشن ہے، اس میں بے پناہ فیکٹر ہیں جو کبھی اور کچھ نہیں تو اسی طرح کی حرکت کر کے نمایاں ہونا کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو وہاں تو ایک مرحلے پہ یہ جوید صاحب دیکھے نا، اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جب کہا ایک ناجائز ناپاک قطرے سے پیدا کیا، وہاں کتنا عرصہ ماں کے رحم میں رکھا، اس کی شکل بنائی، ہڈی بنی، اس پہ بوٹی چڑھی. ایک مرحلہ ہے. یا تو ان میں سے کسی مرحلے کا یہ انکار کریں کہ مجھ پہ یہ مرحلہ نہیں گزرا جی، یا پھر یہ ہے کہ ایک وقت ہے مقرر موت کا، ایک بڑھاپا آتا ہے، اس کو روک لیں. اپنے بچپن کو روک کے جوانی میں نہ آتے، کہیں رکیں تو صحیح. اس کی بتائی ہوئی جو سسٹم ہے، یعنی پاؤں کے اوپر آپ چلتے ہیں، دانت آپ کے خوراک پیستے ہیں، آنکھیں آپ کی دیکھتی ہیں، اس کی عطا کیا ہوا ایک حصہ جسم کا آپ استعمال کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں. اس پاگل پن کا جو دماغ دیا گیا ہے اس پہ ایک پاگل پن کی طرح سوچتے ہیں. مفتی صاحب نے ایسے بندے سے جو جواب جہلاں باشر خاموشی، ایک احمق آدمی ہے، اس نے پہلے اس پہ زور لگایا وقت کیا ہے. اس کی نظم ہے، بہت اچھی نظم ہے. بس سوچتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، کہاں سے شروع ہوا کیا، وہ فوراً آ گیا، اللہ پہ آ گیا ہے. یعنی اس کی یہ کائنات کی ایک چیز کو ایک دن کے لیے پوسٹ پون کر کے مجھے دکھا دیں. وہ کہتا ہے میں نے سورج کی یہ جرت نہیں کہ چاند کو پکڑے، چاند کی یہ جرت نہیں کہ رات لیٹ ہو، راتیں آ رہی ہیں، دن آ رہے ہیں، سورج، چاند. الرحمن علم القرآن، پہلی جو اللہ کہتا ہے میری رحمت جو ہے وہ میں نے تجھے قرآن سکھا دیا. علامہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا. بتاؤ میرے کرشمے، میری قدرتیں، میری تمام نعمتیں بتاؤ لوگوں کو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. ہر انسان ایک ہی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہے یعنی اتنا سا چہرہ پوری کائنات میں آپ کو ایک ہی نظر آئے گا، یہی اس کی وحدانیت ہے.
اب تو آپ نے دیکھ لیا یہ فنگر پرنٹ جو ہے ایک طرف لگاتے ہیں، یہ جاوید اختر کے جتنے فنگر پرنٹ ہے اس کے ساتھ کا اور لا کے مجھے دکھا دیں. کیا باتیں کرتے ہیں، اتنی حماقت سوچ کے. اور میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب ان لوگوں کو، اس عورت کو میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. اچھا پھر ان کے ذہن میں جو خناس بھرا ہوتا ہے جاوید اخبار پارٹی کے، کہ وہ پری ڈٹرمن جو چیز ہے نا اس کے مطابق یہ فیصلے کرتے ہیں اور اس کے مطابق یہ ریئیکٹ کرتے ہیں. میں 1990-92 کی بات ہوگی، فرینکفرٹ آ رہا تھا واشنگٹن سے، تو مجھے کسی نے ایک دفعہ کہا ریڈیو پہ کہ کوئی ایسا واقعہ جو دلچسپ ہو، تو میں یہ واقعہ سنانے لگا جو آپ کو بھی بتاتا ہوں. تو دماغ سیٹ کیسے ہے، دماغ سے ایک لفظ ہم نے سیکھا ہے، اس کے ایک معنی پہنا لیے ہیں اور ہم اس سے آگے نہیں نکلتے. اب میں بتا رہا ہوں وہ واقعہ. میں نے کہا جی جب میں وہاں بیٹھا تو ایک لڑکی بھاگ کے آگے میرے ساتھ کی سیٹ پہ بیٹھ گئی، تو زیادہ ہی اچھل کود کر رہی تھی. کبھی اس نے ٹافیاں لے رہی، میرے آگے ہاتھ ملایا، ٹافی دے دی، گپیں کرنے لگی. تو اب میں ذرا اسے آرام آرام سے وہ قصہ سنا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ بالآخر اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا. پھر اٹھی اور اس نے آخر مجھے کس کر دیا. اب میں بھی مطلب جواباً میں نے کس کیا. میں نے ایسے جب یہاں پہنچا نا تو وہ ایسے ہاتھ جوڑ کے، تو وہ پروڈیوسر جو تھے وہ، میں نے کہا جی کہ تب تک ہم وہاں پہنچ گئے تھے. تو میں نے پوچھا، کہتی ہے آپ پڑھاتے ہیں کہ پڑھتے ہیں؟ میں کہا میں پڑھاتا ہوں. میں کہا آپ پڑھتی ہیں؟ ہاں لگی ہاں. میں کہا کس کلاس میں؟ کہنے لگی پہلی میں. اب بچی ہے، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں جو کس کیا وہ اسی طرح کی خاتون ہے. ہاں جی. یعنی جو دماغ آپ میں گندگی ہے وہ اس گندگی کو آپ نکالیں، اس گندگی کو نہ نکالیں. اس پہ مولانا ظفر علی خان کا بڑی اچھی خبر تھی شکاگو کی. انہوں نے کہا کہ پروفیسر آئے تو انہوں نے کہا کہ بوسہ لینے سے جراثیم منتقل ہوتے ہیں، تو اگلے ہفتے ہم کلاس میں اس کا پریکٹیکل کریں گے. تو اب اس میں جو ظفر علی خان کی زبان ہے، وہ وقت لڑکے مسکرا رہے ہیں، شرارتیں ہیں ذہن میں، اور شرم سے جھکی جا رہی ہیں. اور وہ دن آ گیا، پروفیسر صاحب داخل ہوئے، روئی کے گالے نکالے، آخر ان پہ بوسہ لو اور خوردبین سے دیکھو. آپ کے ذہن میں اگر گندگی ہے تو اسے نکالیں. یہ فرسٹریشن ہے حکومت کی طرف سے، جو لوگوں کا انتظام نہیں کیا جاتا. ہمارے سیاستدانوں نے اور حکمرانوں نے اتنی تباہی کی کہ ہر بندہ اتنا فرسٹریٹ ہے، اس کی کوئی منزل نہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں لگتا. جو صرف اس لیے، وہ مجھے ہمارے ایک دوست سے بڑے ڈان کے عثمانی نثار عثمانی، وہ کہتے تھے یوں لگتا ہے کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہر مہینے تنخواہ لیں اور باقی لوگوں کا حساب کتاب کر کے ان کو واپس دے دیں. کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی کا. خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت آپ سے محبت ہے، آپ کو پھیلانا ہے، آپ کا نالج ہے. اور وہ جو آپ دوسرے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس محفل میں بیٹھو کسی کو کچھ دے کے اٹھو یا کچھ لے کے اٹھو. یاوا گوئی جہاں ہو رہی ہے، جہاں گفتگو میں فضول باتیں ہیں، وہاں سے اٹھ کے نکل جاؤ. جاہل بات کریں السلام علیکم، یا پڑھا نہیں سورت سیدھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک. تو میں کہتا ہوں چونکہ ہم نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی، اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں. اس بات پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک آدمی کفر اختیار کر لیتا، مسلمان ہوا کافر ہو گیا، پھر مسلمان ہوا اسے معاف کر دیں، اچھا پھر کافر ہو گیا. اب اس پہ کتاب لکھی جسٹس ایس اے رحمان نے. یہ کوئی میرا حال ہے کوئی 70 کے قریب کی بات ہے. لوگوں نے بڑی لان تان کی کہ اس نے کہا مرتد کی سزا جو ہے، انگریزی کی کتاب تھی، تو یہ پتہ نہیں ہے، اسے موقع دینا چاہیے. یعنی ان کا تھیسس یہ تھا کہ وہ مرتد ہو جائے پھر مسلمان ہو جائے، پتہ نہیں وہ پھر آنے والا تھا تو آپ نے اسے سزا دی، تو اسے موقع دینا چاہیے. میں نے مولانا مودودی اور جتنے اس وقت کے احتشام اللہ تھانوی صاحب اور ستار نیازی صاحب، نورانی صاحب،
جتنے بھی پاسبل تھے جن سے میں بات کر سکتا تھا میں نے بات کی، اور میں نے پھر ایک آرٹیکل لکھا کہ یار لوگوں کو اس طرح کرو کہ انہیں تھوڑا سا موقع دو کہ بھئی اگر کسی نے غلطی کی ہے تو تم فیصلہ نہ کرو، ججمنٹ نہ دیا کریں۔ ہم تو فوری طور پہ یہاں پہ ہمارے جب قذافی صاحب نے آ کے تقریر کی، قذافی اسٹیڈیم بنا جس کے نام پہ، قذافی اسٹیڈیم میں کی تھی، تو ظہور اظہر صاحب ہمارے پروفیسر تھے، وہ اس کا ترجمہ کر رہے تھے ساتھ ہی۔ وہ ظہور اظہر صاحب نماز کہیں پڑھ رہے ہیں تو ایک بندہ پاس کہہ رہا ہو گیا صاحب، کہتے ہیں وہ میں نے سلام پھیرا تو کہنے لگا تیری نماز نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہوئی؟ تیری شلوار لمیری ہے، جہاں فیصلے آپ کرنے ہیں تو کون ہوتا ہے جج؟ اتنا عالم، جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا، یونیورسٹی کا پروفیسر، پی ایچ ڈی، قذافی کی ڈائریکٹ تقریر کے ترجمے کرنے والا، اس کو آپ نے پکڑ کے تو فتوے نہ دیا کریں، کوشش کریں اپنی اصلاح کریں۔ یہ اکٹھے بھی ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے قرآن میں کہ تمام درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائیں، اور میری باتیں لکھنا شروع کرے کوئی، اور یہ ڈبل بھی ہو جائیں تو میری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی کائنات ہے یہ، یعنی جو بندہ اس طرح کا جو خدا کا انکار کرتا ہے، جاوید صاحب اپنے دل کو 2 منٹ کے لیے مجھے بند کر کے دکھا دیں۔ آنکھیں بند کر سکتے ہیں نا، چلنا روک سکتے ہیں، پاؤں روک سکتے ہیں نا، منہ بند کر سکتے ہیں، دل کو 2 منٹ کے لیے بند کر کے دکھا دیں۔ خدا کے بندو کیا اوقات ہے تمہاری؟ وہ تو چونکہ اس نے روح پھونکی ہے اور انہیں اسے برداشت کرنا ہے، صبور ہے، برداشت کرتا ہے، اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نوٹس نہیں لیتا۔ وہ تو میرا مطلب ہے کہ اس کی رحمت ہے جو آپ کو بچائے ہوئے ہے، جو آپ پہ عذاب آنے سے بچے ہوئے ہو تو اس کی صرف رحمت ہے۔ رحمت کو غلبہ حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے، جو رحمت للعالمین تمام عالموں کے لیے، ایک عالم نہیں، یہ دنیا ایک عالم ہے اور اس میں انسانوں کا، یعنی آپ اگر دنیا کی ٹوٹل حیثیت دیکھیں کہ کتنے جنگل ہیں، کتنے سمندر ہیں، کتنے انسان پھر خشکی پہ ہیں، اور ان کی تعداد 7 ارب ہے، ان میں 20 لاکھ بھی 30 لاکھ ہوئے، ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ صرف سمجھ یہ آ جائے نا کہ میں جب اللہ اکبر کہہ دیتا ہوں، اللہ اکبر، تو پھر میرے سامنے اور کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ اور میں روز اگر پوری نمازیں پڑھیں جا کے تو کوئی 240 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہوں، اللہ اکبر۔ وہ اقرار کرتا ہے کہ میں ہوں، اور پھر اس نے آپ کو کیا کیا نہیں دیا۔ آپ کبھی جہاں پہنچے نہیں تو جو آپ کا کھانا ہے وہ اس سے پہلے پہنچ گیا ہے، جو آپ کی قسمت میں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، میں نے تو یہ چھوٹی بڑی باتیں دیکھی کہ ایک مرغی ہے، اس کو ذبح کر کے تو ایک ٹانگ کو ہارٹ کا بندہ کھا گیا ہے، ایک ٹانگ ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ کراچی کا کھا رہا ہے، وہ پورٹ جو ہے وہ کوئی احمد آباد کا لے گیا ہے، یہ پنجر جو ہے وہ کوئی لاہور کا کھا رہا ہے۔ چھوٹے سے پرندے کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، آپ روک سکتے ہو؟ وہ خدا کا خوف کرو، کیا باتیں کرتے ہو؟ یہ جو مفتی شفتی بنے ہیں انہیں چاہیے ہی نہیں کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ بات کریں، اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں، ان کے پاس تو نالج ہی نہیں۔ تو جو چیزیں انسان کے پاس ہیں اس کا دیکھیں، اس پہ آپ، جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ بات کرتے ہوئے آپ کو ڈر کس بات کا؟ ایسے ایسے ہاتھ جوڑتے تھے کہ پتہ نہیں اگر یہ بات ہو گئی تو کیا آ جائے گا، کیا مت آ جائے گی۔ آپ کو اپنے پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ پتہ ہے کہ میں نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا ہے، میں نے اعوذ باللہ، قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو جب آپ نے وہ پڑھ لیا آپ محفوظ ہو گئے۔ آپ تو اس کے حکم سے بولتے ہیں، پتہ نہیں ہل سکتا اس کے حکم کے بغیر۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، مہربانی آپ۔ تو ناظرین، ویلاگ تھوڑا ہمارا طویل ہو رہا ہے تو یہیں پہ اس گفتگو کو ابھی ختم کرتے ہیں، تو باقی ڈاکٹر صاحب سے اگلے ویلاگ میں مزید اسی پر بات کریں گے۔